السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں تراویح۔ آج کی تراویح 8ویں پارے کے نصف یعنی آدھے سے شروع ہوگی اور 9ویں پارے کے 3 پاؤ یعنی ثلث تک کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ اعراف کے مجموعہ اجزاء پر جب نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مضامین آج کی اس تراویح میں معاد یعنی آخرت اور نبوت کے متعلق ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے نہ لگو، قرآن ہی کی پیروی کرو۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ میں یعنی آخرت کی تحقیق ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے ضرور پوچھ ہوگی جن کی طرف پیغمبر علیہم السلام بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبر علیہم السلام سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے فرض کہاں تک ادا کیا، اور لوگوں کی طرف سے انہیں کیا جواب ملا۔ بلا شبہ لوگوں کو روز قیامت میں میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا ہوگا۔ اس سورہ شریف کی دوسرے اور تیسرے رکوع میں بتلایا کہ امور حقہ یعنی رسالت، معاد کی تکذیب و انکار سرکشی ہے، اور سرکشی شیطان کا کام ہے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قصہ شیطان کی عداوت کا بیان فرما کر اس سے احتیاط کی تاکید فرمائی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے لوگوں تمہیں زمین میں اختیار دے کر بسایا، تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے آگے فرشتوں سے سجدہ کرا کر تم کو عزت بخشی اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ آگے فرمایا کہ اے لوگوں، آدم علیہ السلام، اولاد آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کرتا حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ اپنے حدود سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کام کھلے طور پر کیے جاتے ہوں یا چھپے طور پر کیے جاتے ہوں۔ حرام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور حرام ہے اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی جانب منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں معلوم نہ ہو کہ وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آگے نافرمانوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے سرکشی کرنے والوں کا جنت میں داخلہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گزر جانا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ لیکن نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اے لوگو تم اللہ کو پکارو خوف و امید کے ساتھ، یعنی اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبر اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات کا ذکر فرما کر لوگوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے مختلف عذاب نازل ہوئے ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں اور دعوت رسالت کو قبول کر کے ہدایت پائیں۔ متعدد عبرت آموز واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کہ اے نبی لوگوں کو یاد دلا دو کہ ہم نے روز الست
تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جوان ہو کر سب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ اب اس معاہدے کو بھول گئے جو شرک میں مبتلا ہو گئے؟ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر کو لٹکتی رہتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور ایسی آنکھیں ہیں مگر وہ حق راہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ حق بات سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر منکرین آپ کو جادوگر اور مجنوں کہتے ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ تو یہ فرما دیں کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور جو میری بات مانے ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی یہ حکمت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کریں تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار فرمائیں اور جاہلوں سے نہ الجھیں۔ اے نبی، آپ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے رہیں، رو رو کر یاد کریں، اور خوف کے ساتھ دل میں بھی اور بآواز بلند بھی یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مکمل طور پر قولاً اور عملاً تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کا یقین عطا فرمائے، اور اپنے سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے والا بنائے اور مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔